میں نے سنا پیر کو مرید لقب دے رہا ہے. اب سچ ہے یا غلط آپ لوگ جانتے ہو، میں نے سنا مدرسہ کے طلباء اپنے استاد کو لقب دے رہا ہے. غلط ہے یا صحیح؟ صحیح. لقب کون دیتا ہے، بڑا یا چھوٹا؟ بڑا دیتا ہے. ان کی عقل ماری گئی ہے، آنکھوں میں پردہ ہے. میں نے قرآن کریم فرقان حمید کہ جس آیت کریمہ کا تلاوت کا سرف حاصل کیا، پارہ ہے 6 اور رکوع 12، آیت نمبر 54. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے مددگار اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں اور ایمان والے. ہمارا مددگار کیٹ ہو؟ 3. ذرا زور سے بولیے. ہمارا مددگار 3. اللہ مددگار، رسول مددگار، مرشد مددگار، ہمارا 3 مددگار. ہمیں ڈر ہے، ہمیں خوف ہونا چاہیے. ہم بے خوف ہیں یا نہیں؟ بے خوف ہیں. اچھا، یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ سوال کرنے والے کریں گے یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ تو سن لو، جب ہمارے نبی مکہ میں تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اے میرے محبوب آپ یہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جائیں. ہمارے نبی مدینہ تشریف لائے. اب عیسائی آ رہے ہیں نبی کا زیارت کرنے کے لیے، یہودی آ رہے ہیں نبی کا زیارت کرنے کے لیے، عاشق بھی آ رہے ہیں، دشمن بھی آ رہا ہے، دوست بھی آ رہا ہے. اسی میں ایک یہودی کا بہت بڑا عالم جس کا نام تھا عبداللہ بن سلام. عبداللہ بن سلام. اب یہ آپ نے سنا کہ ہمارے مرشدوں کا نورانی چہرہ دیکھ کر لوگ مرید ہوتے ہیں. ارے یہ تو ان کی میراث سے ملی ہوئی ہے، یہ نبی نے اپنے آل کو عطا کیا ہے. سنیے، میں جڑ سے لاتا ہوں. جاہل ہوں تو کیا، جاہل ہوں تو کیا. دیکھیے میں کہاں سے لا کے دکھا رہا ہوں. آپ نبی بیٹھے ہوئے، عبداللہ بن سلم گئے، نبی کا نورانی چہرہ دیکھتے ہی قدموں میں گر گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں اب کلمہ پڑھا دے، آپ کے کلمہ پڑھے بغیر میں رہ ہی نہیں پاتا. نبی نے کلمہ پڑھا دیا. اب ان کے علاقے کے تمام لوگ، ان کے گھر والے، ان کے بیوی بچے، ان کے خاندان والے میٹنگ کیے، مشورہ کیے. اب یہ کہنے لگے کہ عبداللہ بن سلم کو ہم لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں، انہیں اپنے یہاں رہنے نہیں دیں گے، ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، ان سے کوئی ملے گا نہیں، اس سے ہم لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں. اب یہ عبداللہ بن سلم سنے، مایوس ہو گئے، غمگین ہو گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئی. غور کرو، اسلام قبول کیا، وطن چھوٹ گیا، بیوی بچہ چھوٹ گیا، ہر کوئی چھوٹ گیا. ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. حضرت عبداللہ بن سلم روتے ہوئے نبی کے بارگاہ میں آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایمان لایا، میرا سب کچھ چھوٹ گیا. نبی سے کہہ رہے تھے نا. حضرت عبداللہ بن سلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی جواب دیتے، لیکن نبی کو جواب دینے کا اللہ تعالیٰ موقع نہ دیا. جبرائیل امین کو فرمایا اے جبرائیل لے جاؤ، یہ آیت کریمہ لے جاؤ، میرے محبوب
شریعت کریمہ ہے۔ جبرائیل امین لے کر آ گئے نبی کے بارگاہ میں۔ اب عبداللہ بن سلم کو کیا مل رہا ہے؟ تسلی مل رہا ہے، مت گھبراؤ، بیوی گیا گیا، بچے گیا گیا، وطن گیا گیا، اب غم نہ کرو، اللہ تمہارا مددگار ہے اور رسول تمہارے مددگار ہیں اور اللہ کے ولی مومن تمہارے مددگار ہیں۔ جن کا یہ تین مددگار ہو انہیں خوف ہوگا۔ ہم لوگوں کو تین مدد ملتا ہے یا نہیں؟ اللہ سے مدد ملتا ہے۔ اب کوئی کہے گا خلیفہ صاحب تو شرک والی بات کہہ کے چلے گئے، اللہ بھی مددگار، رسول بھی مددگار، اللہ کے ولی بھی مددگار۔ میں کہتا ہوں ہاں یہ سب مددگار۔ تو شرک ہو گیا، ارے بیوقوف، شرک کو کاٹ کر تو دیکھ، اللہ خود مدد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود مدد کر رہا ہے، اللہ کے عطا سے ہمارے نبی مدد فرما رہے ہیں، اللہ کے ولی مدد فرما رہے ہیں، تو شرک کہاں ہوا؟ شرک تم نے سمجھا ہی نہیں، سمجھ لیتے تو نہیں کہتے۔ تو یہ مددگار، ہم لوگوں کا مددگار دین ہے۔ اب نورانی چہرہ نبی کا دیکھ کر عبداللہ بن سلم مسلمان ہو گئے، تو ہمارے مرشدوں کا چہرہ دیکھ کر کوئی مرید ہو جائے تو کون سی کمال کی بات ہے۔ ہمارے آقا مرشد حضرت مخدوم المشائخ سید مختار اشرفی جیلانی رحمت اللہ علیہ ٹرین میں جا رہے تھے، ایک ہندو نے ان کا چہرہ نورانی دیکھا، قدموں میں گرا اور پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کمال کی بات ہے۔ اپنے کو ٹان لے، اپنے کو ٹان لے، یہ تو محبت ہے۔ غیروں کو ٹان لے، یہی تو کمال ہے نا، یہی تو کمال ہے۔ اب ادھر کی جو سبجیکٹ رہے، اب ادھر آتے ہیں۔ میں نے کہا مرید پیر کو لقب دے رہا ہے، لوگ اسے مان بھی رہے، استاد کو شاگرد لقب دے رہا ہے، استاد بھی مان رہا ہے، پیر بھی مان رہا ہے۔ چلتے ہیں مخدوم کے بارگاہ میں، انہیں کون لقب دیا؟ آپ نے سنا ہے، غوث العالم کے بارے میں سنا ہے اور محبوب یزدانی کے بارے میں ابھی آپ نے سنا ہے۔ تو چلے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں مخدوم شمنا کے بارگاہ میں، حضرت غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی محبوب یزدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں۔ میں جاہل ہوں، عالم نہیں، میں جاہل ہوں، عالم نہیں۔ اب غور کرتے چلیے، اے غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی محبوب یزدانی رحمت اللہ علیہ، آپ کا یہ تعریف کچھ لوگوں سے حجم نہیں ہو رہا ہے نا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، سب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے نا، نام کون رکھا ہے؟ باپ رکھا ہوگا یا ماں رکھی ہوگی یا دادا یا دادی یا نانا یا نانی، کوئی خاندان والا رکھا ہوگا، یا امام صاحب رکھ دیے ہوں گے یا مؤذن رکھ دیے ہوں گے، یا پیر سے سچی محبت ہوگا تو پیر سے رکھوا لیے ہوں گے، یہی نہ ہوگا؟ اچھا، نام زندہ رکھتا ہے نا مردہ؟ اپنے دماغ میں ٹیپ کرتے جائیے۔ میں جاہل ہوں، یہ بھی سوچئے گا، اگر غلطی ہوگا تو معاف کیجئے گا، ہے نا۔ اب مخدوم شمنا کے بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ان کے والد پریشان تھے، ولیوں کی دعاؤں کی برکت سے میرے مخدوم ملے۔ ان کے والد کو ولیوں کے دعاؤں سے، ولیوں کے مدد سے مخدوم ملے۔ جب دنیا میں مخدوم شمنا آنے والے ہیں، ان کے والد
حضرت سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بیٹا سید ابراہیم تمہارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کا نام رکھنا اشرف، وہ اللہ کا امانت ہے، وہ اللہ کا امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اب غور کرو ہمارے نبی زندہ یا مردہ؟ عقیدہ مل گئی۔ ہمارے مخدوم کا پیدائش اور عقیدہ میرا بن رہا ہے نا، میرے مخدوم کی پیدائش اور نبی کا زندہ ہونا دلیل۔ نبی آ کے خواب میں بتا دیے، اپنی بیٹی کو بتا دیے اس کا نام اشرف رکھنا، اس لیے یہ اللہ کا امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اب کچھ لوگ کہیں گے نبی تو خواب میں آ کر بتا دیے تو رکھنا کوئی ضروری تھا؟ تو نبی کا خواب کوئی معمولی خواب نہیں ہے، بلکہ حدیث بخاری شریف میں ہے من رانی فی المنام فقد رانی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا بے شک اس نے مجھے کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل کو اختیار نہیں کر سکتا۔ ان کے والد خواب میں کس کو دیکھے؟ نبی ہی کو تو دیکھے، نبی زندہ، یہ بھی عقیدہ ملا، اور نبی تشریف لائے، نبی حاضر ہوئے، یہ بھی دلیل مل گیا یہاں، یہ بھی دلیل مل گئی، نبی کا حاضر و ناظر ہونے کا بھی دلیل ملا، نبی کا زندہ ہونے کا بھی دلیل ملا، مخدوم سنہ کے پیدائش سے نام مل گیا۔ غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی محبوب دانی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب بیٹھے تو تمام لوگ کہنے لگے محبوب غوث العالم مبارک ہو، غوث العالم مبارک ہو، سب مبارکباد دینے لگے۔ تو غوث العالم سید اشرف اب کیا ہے؟ جہانگیر، جہانگیر ایک لقب مل گیا، کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے، نہ کوئی اور دیا، کوئی مرید دیا، کوئی ان کا استاد دیا نہیں دیا۔ اب چلتے ہیں جہانگیری کہاں سے انہیں ملا؟ حضرت غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی محبوب یزدانی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے پیر و مرشد کے دربار میں آئے، بیٹھ ہوئے، تمام لوگ خدمت کر رہے ہیں، خدمت آقا کی کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی خدمت کرتے ہیں، جب موقع ملتا خدمت کرتے ہیں۔ تو مخدوم سمنا دربار میں ہیں، عرض کرتے آقا ہر لوگوں سے آپ خدمت تو لیا کرتے ہیں، مجھ سے آپ نہیں لیتے، مجھ سے آپ خدمت نہیں لیتے۔ تو آپ کے پیر مرشد حضرت العالم پنڈی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹا اشرف میں تجھ سے خدمت اس لیے نہیں لیتا، خضر علیہ السلام 70 بار تیرا شان و عظمت میرے پاس آ کے بیان کیا ہے، تجھ سے خدمت لینے میں مجھے شرم آتی ہے۔ غور کیجیے، خضر علیہ السلام، اور آگے بڑھا دوں، اگر خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہو تو ہمارے مخدوم کے روضے سے بی بی بلی کی مزار تک آنا جانا کرتے رہو، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی 3 دن، یہ 3 دن، اور اس کی جو گیا ہوگا انہیں معلوم ہو سکتا ہے میں تو 1 بار نہیں 5 بار گیا ہوں، اور یہ سب تنو کر کے ہم نے کھوج کر کے ہر کچھ کو اپنی سینے میں بسا کر لایا ہوں۔ کوئی تو کتاب دیکھ کر میری آنکھوں دیکھی ہزاروں کرامتیں ہیں۔ حضرت غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی محبوب دانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ میں تم سے خدمت نہیں لے سکتا، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے خضر علیہ السلام تمہارا شان و عظمت 70 بار مجھے کہہ گیا ہے۔
اب پیر مرشد سوچ رہے ہیں میں اپنے سید زادے کو کیا لقب دوں. پیر سوچ رہے ہیں حق ہے، پیر کو حق ہے نا مرید کو لقب دینا ہے نا. وہ سوچ رہے ہیں کیا لقب دوں، میرے پاس لقب دینے کا کوئی لائق ان کی چیز ہی نہیں ہے. یہ سوچ رہے ہیں شب برات کی رات تھی، تمام لوگ عبادت الہی میں مشغول ہیں، ہر کوئی عبادت کر رہا ہے، عبادت الہی میں مشغول ہے. آخری رات گزرنے والی ہے، آسمان سے آواز آتی ہے اشرف جہانگیر، دیوار سے آواز آتی ہے اشرف جہانگیر، درخت سے آواز آتی ہے اشرف جہانگیر، ہر طرف سے آواز آتی ہے اشرف جہانگیر. یہ لقب کہاں سے ملا؟ مرید دیا یا پیر دیا؟ پیر بھی نہیں دیا، پیر بھی نہ دے پایا. کس نے دیا؟ مولا نے دیا. اب پیر مرشد نے تمام مریدوں کو لے کر فجر کی نماز کے بعد بیٹھے. آپ لوگوں نے کوئی آواز سنا؟ ہر مرید کہنے لگا اشرف جہانگیر کی صدا ہم سب نے سنا ہے. فرماتے کس کے لیے تمہیں پتا ہے؟ میرے سید اشرف کے لیے ہے، ان کے لیے یہ لقب ہے. تو پتہ چلا حضرت غوث العالم سید اشرف جہانگیر. اب رہا باقی محبوب یزدانی، یہی ایک باقی رہ گیا. اب سنیں حضرت غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی محبوب یزدانی رحمۃ اللہ علیہ کے چوتھا شریف میں عبادت الہی کر رہے تھے. آخری رات میں محبوب یزدانی کا آواز آئی، صبح ہوا، ہر لوگ محبوب یزدانی کا مبارکباد دیے. اور حج کے موقع پر جب کعبہ شریف پہنچے وہاں بھی 500 اللہ کے ولی آپ کو محبوب یزدانی کا مبارکباد دیے. تو یہ نام مکمل پہ آ گئی حضرت غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی محبوب یزدانی رحمۃ اللہ علیہ. غوث العالم جو میں نے پہلی کہا اس میں تھوڑا سی یہ ہو گئی. غوث العالم کسے کہا جاتا ہے اسے سمجھیں. حضرت غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی محبوب یزدانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے شریف میں بیٹھے ہوئے تھے. تمام خلفاء بھی تھے، مرید بھی تھے، سب دیکھ رہے ہیں آقا کا نورانی چہرہ. دیکھتے ہی دیکھتے عجیب کیفیت نظر آئی، سب ڈر گئے اور حجرے چھوڑ کر باہر نکل آئے. حجرے سے باہر نکل آئے، موقع نہ ملا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا. او غوث العالم کا تاج جب اللہ تعالیٰ میرے سر پر رکھا تو اس کی عظمت و شان کو میں برداشت کر نہ پایا اور میری اسی حالت ہو گئی. اب میں غوث العالم ہوں اور اس غوث جس کا انتقال ہوا ہے اس کا جنازے کا نماز میں پڑھایا. غور کیجیے گا، کتب کا نماز کتب ہی پڑھائے گا، غوث کا نماز غوث پڑھائے گا، ابدال کا نماز ابدال پڑھائے گا، نذبہ کا جنازے کا نماز نذبہ ہی پڑھائے گا، اوتاد کا جنازے کا نماز اوتاد ہی پڑھائے گا. اسی طرح ایک دو نہیں بلکہ 360 رنگ، 360 رنگ اس کے بعد نبوت کا مقام آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے آقا مرشد کا شان و عظمت ان کے لقب کے بارے میں ہم لوگوں کو جانکاری آج ہوئی. ہم لوگ سینہ تان کر کہہ سکیں گے ہمارے غوث العالم کا نام صرف اشرف تھا، سید اشرف تھا، اور جتنا لقب ہے ان کے ساتھ نام کا سب لقب دیا گیا ہے، نوازا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے انہیں ملا ہے.
اب میں نے ایک مدد کے بارے کہہ دوں، اس کے بعد چھوٹی سی واقعہ ہے۔ آپ حج کے لیے روانہ ہوئے، جب بغداد شریف پہنچے ایک غریب بیچارہ منہ لٹکائے ہوئے بیٹھا ہوا بڑا غمگین آپ کو نظر آیا۔ آپ قریب گئے، آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے، بات کیا ہے؟ کیوں منہ لٹکائے ہو؟ کیوں اتنا غمگین بیٹھے ہوئے ہو؟ بتاؤ ذرا۔ تو کہتا ہے مجھے حج کرنے کا بڑا شوق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ دولت لینے کی شوق ہے، حجت کا جوٹا کھانے کا شوق، حجت کے پیچھے پیچھے چلنے کا شوق ہے۔ برا نہ مانیں گے آپ لوگ، ہے نا؟ کیا دیکھیے وہ منہ لٹکائے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا شاندار اس کا ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو حج کرنا چاہتا ہے؟ بولے ہاں میں حج کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں غریب ہوں، میرے پاس مال و زر نہیں، میں حج نہیں کر پاؤں گا، میرے علاقے کے حاجی سب چلے گئے، میرا خیال ہے اب طواف بھی شروع ہو گیا ہوگا۔ بولے تو حج کرنا چاہتا ہے؟ بولے ہاں میں حج کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں غریب ہوں۔ آپ نے فرمایا اٹھ، کھڑا ہو، کھڑا کیے، بولا آنکھ بند کر۔ اس نے آنکھ بند کیا۔ آپ نے فرمایا آنکھ کھول۔ جب آنکھ کھولا تو وہ شخص جو تھا حج کا عادی، حج کرنے کا ارادہ جو کر رہا تھا، وہ کعبے کے سامنے پایا۔ ہم لوگ ایسی ارادہ رکھتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہاں ہے؟ کعبہ کے سامنے۔ اب وہ اسی میں اس کا حال کیا ہوگا؟ پوری کعبہ کا طواف کیے، حج کا ارکان مکمل کر لیے۔ اب بیچارہ سوچ رہا ہے ولی کا کرامت سے تو میں آ گیا، اب جاؤں تو کیسے جاؤں؟ اب جانا ہوگا تو کیسے؟ پاس مال و زر نہیں۔ مخدوم سن آ گئے، حج کر لیے؟ ہاں حج کر لیا۔ گھر جانا چاہتے ہو؟ ہاں گھر جانا چاہتے ہیں۔ بلا آنکھ بند کر۔ آنکھ بند کیا۔ آنکھ کھول، کھولا تو گھر میں۔ کیا سمجھ میں آئی؟ میرے مخدوم خود سفر نہیں کرتے ہوا میں، بلکہ آروں کو لے کر کرتے ہیں، آروں کو لے کر کرتے ہیں، خود نہیں آر کو لے کر کرتے ہیں۔ جس کی خواہش جو ہوتی ہے اس کی خواہش کو ہمارے مخدوم پورا کرتے ہیں۔ اچھی خواہش رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی مخدوم سمنا ہماری بھی اچھی خواہش پورا ضرور فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔